کہ امام حسن ایک جگہ سے گزر رہے تھے، امام کا ایک چاہنے والا، اندھیری رات ہے، ٹوٹی ہوئی دیوار، ٹوٹا ہوا گھر ہے، خرابہ ہے۔ امام نے دیکھا اس کے ہاتھ میں تیر ہے، تیر میں کمان ہے، کمان میں تیر ہے۔ اس نے تیر کو کھینچا اور چھوڑنا چاہتا تھا۔ امام آگے بڑھے، مولا حسن، امام نے اس کے بازوؤں کو پکڑ لیا۔ اس نے مڑ کے دیکھا امام حسن کہ مولا کیا غضب کر رہے ہیں، میرے بازوؤں کو چھوڑیے۔ امام نے کہا کیوں چھوڑوں؟ نہیں چھوڑوں گا۔ 5-6 منٹ تک امام نے پکڑ کے رکھا۔ امام نے کہا بتا تو صحیح، دیوار کو تیر کیوں مار رہے ہو بھائی؟ کہ مولا ایک نجومی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ 100 سال میں آسمان میں جو ستارے ہیں 100 سال کے بعد آپس میں ملتے ہیں۔ اگر اس وقت کوئی تیر کو کمان سے نکالے اور دیوار پر مارے تو پوری دیوار سونے کی بن جائے گی۔ مولا آپ نے مجھے کروڑ پتی بننے سے روک لیا، میں غریب تھا، مولا امیر بننے والا تھا، ایک ہی چانس بنا تھا 100 سال میں، وہ بھی ایک بار۔ امام نے کہا اچھا ایسی بات ہے؟ کہا مولا۔ امام نے کہا تیر اٹھا، کمان اٹھا۔ اس نے تیر و کمان اٹھایا۔ امام نے کہا تیر کو کھینچ، اس نے کھینچا۔ کہتا جیسے میں نے کھینچا تو میں نے دیکھا ستارے پھر مل گئے۔ میں نے کہا مولا یہ تو کمال ہو گیا، جو 100 سال کے بعد ملتے ہیں پھر مل گئے۔ اس نے کہا مولا یہ تو کمال ہو گیا۔ اس نے پھر تیر کو چھوڑنا چاہا، حسن بن علی نے پھر پکڑ لیا۔ کہا مولا کیا غضب کر رہے ہیں، یہ 100 سال میں ملتا ہے، یہ آج تو کرشمہ ہو گیا، پھر مل گیا۔ پھر اس نے دیکھا ستارے جدا ہو گئے۔ اس نے کہا مولا کیا کر رہے ہیں؟ پھر مجھے امیر بنانے سے روک لیا، پھر مجھے کروڑ پتی بنانے سے روک لیا۔ امام نے کہا پھر تیر اٹھا، کمان اٹھا۔ 3-4 مرتبہ امام نے یہ عمل تکرار کیا کہ جب تک یہ سمجھ نہیں جاتا۔ آخر میں جب اس نے بار بار یہ دیکھا، آخری مرتبہ امام نے کہا تیر و کمان اٹھا، اس نے اٹھایا۔ امام نے کہا کھینچ، اس نے کھینچا۔ کہتا جیسے کھینچا ستارے وہیں کے وہیں رکے رہے۔ اس نے کہا مولا اب نہیں ملنے والے۔ امام نے کہا ان کو چھوڑ دے، تو تیر کو کمان سے نکال۔ اس نے جیسے تیر کو کمان سے نکالا، دیوار پوری سونے کی بن گئی۔ کہا ہم اگر اشارہ کریں تو دیواروں کو سونا بنا دیں۔ پریشان ہو کے کہنے لگا مولا اگر ایسا ہے تو آپ ایسی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ امام فرماتے کیسی زندگی؟ اچھی زندگی تو گزر رہی ہے۔ اس کا عقیدہ تھا جس کے پاس مال نہیں اس کی زندگی اچھی نہیں ہے۔ امام نے کہا اگر ہم اشارہ کریں لعل و جواہر بنا دیں، مولا میں غریب ہوں پھر مجھے تو کچھ دیجئے۔ تو کئی یہ واقعات ریپیٹڈلی متواتر ملتے جلتے ملتے ہیں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے دولت لے لے، لیکن شرط ہے کوئی چیز مجھے دے دے تو میں تجھے دولت دوں گا۔ مولا کیا چاہیے؟ کہ ہماری محبت ہمیں واپس کر، اور جتنی دولت لینی ہے لے لے۔ کہ مولا یہ سودا گھاٹے کا ہے، کہ تو کتنا امیر ہے، کائنات کی دولت کے بدلے میں محبت نہیں دے رہا۔ حقیقی امیری ہماری اطاعت ہے، حقیقی امیری ہماری محبت ہے۔ اب امام نے اسے بٹھایا اور سمجھایا کہ یہ بتا اگر تو کروڑ پتی بن جائے، مالدار ہو جائے، کیا ہوگا؟ تیرے وجود میں کسی چیز کا اضافہ ہوگا، کوئی پلس پوائنٹ آئے گی تیرے وجود کے اندر؟ ہاں بھائی مالداروں کے سینگ ہوتے ہیں کیا؟ مجمع میں اتنے لوگ بیٹھے، مجھے کیا پتا کس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں؟ سب ایک ہی جیسے ہو نا، جب تک کوئی جا کے چیک نہ کرے تو ظاہری شکل و صورت سے پتہ نہیں چلتا کون مالدار ہے کون امیر ہے۔ کئی بہت سوٹ پوٹ پہن کے آتے ہیں، لگتا ہے ایسے پیسے والے ہیں لیکن پیچھے پتہ چلتا ہے کنگلے ہیں۔ کئی شکل سے لگتے ہی نہیں امیر ہیں، کئی ایسے فقیروں کو پکڑا اکاؤنٹ میں 25-25 لاکھ نکلے۔ تو انسان کی شکل سے تو پتہ نہیں چلتا۔ امام نے فرمایا کہ اگر تو مثلا یہ سونا دولت سب کچھ تجھے مل جائے، یہ بتا تمہارے وجود میں کسی شے کا اضافہ ہوگا؟ اس نے کہا نہیں مولا۔ کہ پھر ایسی چیز کے پیچھے جاتا کیوں ہے جس سے تیرے وجود میں اضافہ ہی نہیں ہو رہا، جو تجھ سے جدا ہو جائے گی، جو ایک دن تیری رہے گی نہیں۔ میں نے عشر طہارت جب پڑھا تھا آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک ہوتا ہے رزق، ایک ہوتا ہے مال۔ ایک ہوتا ہے رزق، ایک ہوتا ہے مال۔ رزق وہ ہے جو آپ کا نصیب ہے، مال وہ ہے جو ایسے ہی پڑا ہوا ہے، یعنی آپ کا نصیب نہیں ہے۔ مثال آپ کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ ہے، آپ 6 دن اس دنیا میں زندگی گزار کے مر گئے، ان 6 دنوں میں جتنا آپ نے کھایا یہ آپ کا رزق تھا، جو بچا وہ آپ کا ہے ہی نہیں نا۔ اب انسان وہم کی حکومت میں اتنا گرفتار رہتا ہے یہ میرا ہے۔ تیرا وہی ہے جو تو کھاتا ہے، باقی تو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ وہ نہ تیرا ہے نہ تیرا تھا، وہ جس کا نصیب ہے وہ اسے جا کے ملے گا، وہ تیرا نصیب ہی نہیں ہے۔ کتنے آپ کے بڑے بڑے سیاستدان مر گئے، اکاؤنٹوں میں اربوں روپے چھوڑ کے گئے، ان کا تھا ہی نہیں، ان کا وہی تھا جو ان کا نصیب تھا۔ اور ایک قدم آگے بڑھوں، آپ کے پاس گھر ہے، مثلا 1000 گز کا گھر ہے، گھر تو بہت بڑا ہے، سارا آپ کا نصیب اور رزق نہیں ہے۔
زمین تیرا نصیب ہے، باقی سارا مال ہے، باقی تیرا نہیں ہے۔ اب جملہ سنیں امیر المومنین کا، مولا فرماتے ہیں اے انسان اگر مال کو رزق بنانا چاہتے ہو، اگر مال کو رزق بنانا چاہتے ہو تو علی تجھے فارمولہ دیتے ہیں۔ مثلا میرا نصیب ہے 100 روپیہ ڈیلی، میرا خرچہ ہے 700 روپیہ، یہ میرا نصیب ہے، لیکن پھر بھی میرے اکاؤنٹ میں ایکسٹرا پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو فرمایا اس کو کسی اور کا رزق بنا، وہ تیرا رزق بن جائے گا، وہ بھی تیرا نصیب بن جائے گا۔ کئی لوگ ایسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کا نصیب نہیں بن پاتا، وہ کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کو راہ خدا میں دینا شروع کر دے، وہ تیرا کیا بن جائے گا؟ رزق بن جائے گا۔ ابھی سمجھ آیا کہ علی رات کے اندھیروں میں اٹھ کے یتیموں میں غذا کیوں بانٹتے تھے؟ علی اپنے پورے مال کو اپنا رزق بنانا چاہ رہے تھے کہ جتنا علی کما رہے ہیں وہ علی کے حصے میں ہی چلا جائے، مولا کا کیا بن جائے؟ رزق بن جائے۔ تو فرمایا اپنی زندگی میں دینا شروع کر۔ ایک اچھا شخص تھا، دنیا سے گیا، بہت مالدار تھا، بیٹے کو سب کو حصے دیے، پھر بھی اس کا ایک پورا گودام کھجوروں کا بچ گیا۔ بیٹے رسول خدا کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہمیں تو بہت ہے، یہ بچ گیا ہے والد کا، ہم چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں خیرات کریں تاکہ ہمارے بابا کو ثواب مل جائے۔ نبی نے کہا اللہ ایسے بچے سب کو عطا کرے جو والد کے لیے اتنی خیرات کرنا چاہتے ہیں۔ تو پوری کھجور کا گودام تھا، وہ غریبوں میں بانٹا، غریب آتے گئے لیتے گئے، آخر میں رسول خدا وزٹ کے لیے آئے تو کیا دیکھا؟ زمین پر ایک کھجور باقی ہے۔ نبی نے بڑی حسرت سے اس ایک کھجور کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہ آج جتنا تم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، اگر وہ اپنی زندگی میں ایک کھجور خود دیتا وہ اس پورے ثواب کے برابر ہوتا، کیونکہ تو نے دیا ہے، اس نے نہیں دیا۔ یہ تیری سخاوت ہے کہ تم نے باپ کے لیے دیا، وہ اپنی زندگی میں تو کچھ کر کے نہیں گیا۔ تو یہ طرز زندگی، یہ سوچ، یہ فکر، اگر 20 کی زندگی گزار رہے ہیں، ابھی اگر تم نے اپنی عادت کو ڈیولپ نہیں کیا، بری عادت کو نہیں نکالا، تو پوری زندگی ناکام ہو۔ جن لوگوں کی عادتیں بری تھیں آج دیکھیں وہ دنیا میں بھی ترقی نہیں کرتے، کہیں پہ نوکر ہوتے ہیں، چپڑاسی ہوتے ہیں، کسی کے ڈرائیور ہوتے ہیں، 15-10 ہزار کی تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جن کی عادتیں اچھی ہیں، جو محنتی ہیں، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ پارٹی بازی نہیں کرتا کہ علی والے ہو گئے تجھے سب کچھ دے دوں گا، نہیں، جب تک محنت نہیں کرو گے، اچھی عادت اپنے اندر۔ بھائی وہ مولا علی جو اشارہ کرے تو مٹی کو سونا بنا دیں۔